اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا تو اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاہم پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑی مہربانی رکھتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہو اے مسلمانوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 243 اور آیت نمبر 244 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات میں بیان کیے ہوئے احکام خداوندیہ کے مطابق ہمیں کامل عمل نصیب فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ کل کے سبق کے اختتام پہ عرض کیا تھا کہ اس صورت میں 4 بنیادی مسئلے بیان کیے گئے ہیں. سورۃ البقرہ میں 4 بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں. 2 مضامین اساس ہیں اسلام کی، بنیاد ہیں اسلام کی، اور 2 مضمون ان 2 مسائل کے معاون ہیں یا محافظ ہیں. بنیادی طور پر جو 2 مسئلے دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں، سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلی اینٹ اگر کوئی ایمان کی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو بنیاد میں اس کو پہلی اینٹ رکھنی پڑے گی اس عہد کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ، یہ اسلام کی دوسری بنیاد اور اساس ہے.
ان کے محافظ دو مسئلے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دو، انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال بھی قربان کرو۔ کیوں کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ان دو اسلام کی بنیادوں کو دشمنان اسلام سے اگر خطرہ لاحق ہو، وہ اسلام کی بنیادوں پہ اگر حملہ آور ہونا چاہیں تو تم نے ان دو بنیادوں کی نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، تم اس کے پہرے دار بنو، اور اس میں دو چیزیں بطور خاص تمہیں لگانا پڑیں گی، نمبر 1 جان، نمبر 2 مال۔ سورت کے ابتدائی حصہ کے اندر پہلے وہ دو مسئلے بیان ہوئے اور تفصیل سے بیان ہوئے، اور سورت کے دوسرے حصہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ بیچ میں پھر اصلاح معاشرہ کے پہلو، امور انتظامیہ، امور مصلحہ بیان ہوتے رہے تفصیلات سے۔ آج اس سبق سے آیت نمبر 243 سے پھر وہی جو محافظ مسئلے ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، تاکہ آخر میں ایمان والوں کے دل میں اللہ کے راستے میں جہاد کی بھی اہمیت بیٹھ جائے، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا بھی جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے سورت کے آخر میں پھر اسی مسئلے کو دہرا دیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلیہ اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ فکر نہ کرو، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ شاباش بولیں، موت اپنے، یعنی انسان جتنا بھی حالات میں گھر جائے اور جتنا بھی انسان کی موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں، اگر اللہ نے آسمانوں پر اس کی موت اس گھڑی نہیں لکھی تو ساری طاقتیں مل کر اس کو قبر میں پہنچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی موت کا یہ وقت مقرر ہو چکا ہے، معین ہو چکا ہے، سارے اسباب اس کی حفاظت پہ لگا دیے جائیں، پھر بھی کوئی اس کو اللہ کی قضا سے بچا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں، موت زندگی کی خود نگران اور محافظ ہے۔ موت زندگی کی محافظ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ موت تب تک انسان پہ حملہ آور نہیں ہوتی جب تک یہ اپنی زندگی، اپنے مقدر کا آخری نوالا بھی کھا نہیں لیتا۔ حدیث شریف ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی بھی جی پر تب تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق کھا کر مکمل نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ انسان جتنا بھی ذرائع استعمال کر لے، جتنا بھی بچاؤ کے اسباب استعمال کر لے، حتیٰ کہ لوہے کا ایک کمرہ تیار کرے یا شیشے کی دیواریں بنائے اور ان میں کہیں کوئی سوراخ نہ رکھے، کہیں کوئی سوراخ نہ رکھے کہ اس میں ایک چیونٹی بھی نہ گھس سکے، پھر بھی موت کا فرشتہ اس کو اس بند کمرے میں بھی جا کر دبوچ لے گا، جو موت کا وقت آئے گا تو وہاں بھی۔ اور فرمایا بالکل اسی طرح جیسا کہ یہ آہنی دیواریں، یہ مضبوط دیواریں، یہ تمام مسدود دیواریں جہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک چیمٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی، جہاں سے انسان کی موت کا فرشتہ داخل ہو سکتا ہے وہیں سے اس انسان کے حصے کا رزق لے کر بھی فرشتہ داخل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں انسان ان کی فکر نہ کرے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، نہیں، جس نے لکھ دیا ہے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تو اتنا کھائے گا زندگی میں، یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ نعمتیں کھائے گا، یہ بھی لکھ دیا ہے اس وقت کھائے گا،
یہ بھی لکھ دیا ہے ان ذرائع سے کھائے گا، ان اسباب سے کھائے گا۔ جب اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو کیا خیال ہے انسان کے حصے کا اور مقدر کا نوالا کوئی دوسرا پھر کھا سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب ہماری ایک سوچ ہو گئی نا کہ وہ میرے حصے کا کھا گیا، فلاں میرے حصے کا کھا گیا۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ بھی آج سلجھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کی جیب کاٹ لی، اب بیچارہ جو ہے نا جی وہ جیب میں اپنا خرچ لیے پھرتا تھا اور یہ لے اڑا۔ ایک آیا اور گن پوائنٹ پہ سے چھین کر چلا گیا۔ ایک آیا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، تالے کاٹ کر اس کے اندر سے، پیٹیوں سے، صندوقوں سے اس کے مال کو اڑا کے لے گیا، چوری کر کے لے گیا۔ اب بندہ تو یہی کہتا ہے نا کہ بھئی تھا وہ میرے مقدر کا لیکن وہ لے گیا ہے، میرے بچوں کے نصیب کا تھا مگر چور لے گئے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، حالانکہ نہیں میرے بھائیوں، یہ نصیب اسی کا تھا جو لے گیا، لیکن فرق سمجھیے، اگر یہ صبر کر لیتا اور یہ گناہ کا قدم نہ اٹھاتا، یہ گن پوائنٹ پہ نہ چھینتا، یہ چوری نہ کرتا، یہ جیب نہ کاٹتا، یہ پنجہ نہ مروڑتا، اگر یہ صبر کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی لقمے حلال کے ذریعے سے اس تک پہنچا دینے تھے، لیکن اس نے ان کو حاصل کرنے میں جلدی کی۔ رزق اسی کا تھا مگر حرام کے ذریعے سے اس نے پیٹ میں ڈال لیا، تھا اسی کا لیکن ذریعہ کون سا ہو گیا؟ حرام کا ہو گیا۔ یہ تو بات مسلمہ ہے کہ کوئی کسی کے حصے کا نہیں کھاتا، جیسے کوئی کسی کی جگہ مر نہیں سکتا، کوئی کسی کی جگہ جان نہیں دے سکتا ہے، جان اسی کی لی جائے گی جس کا وقت آن پہنچا ہوگا۔ اسی طرح رزق اسی کے پیٹ میں جائے گا جس کے نصیب کا لکھا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صبر کر کے حلال کے ذرائع کا انتظار کرتا ہے یا جلد بازی دکھا کر اس کو حرام کے ذریعے سے حاصل کر لیتا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے اس تقدیر پر ہمارا یقین آ جائے۔ اگر یقین آ گیا خدا کی قسم بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑے بڑے مسئلے، پھر فکر ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ انتظار میں بیٹھا ہوں، چوری کا ارادہ بنے تو یہ سوچ کر چھوڑ دے، نہیں، جہاں میرے نصیب کا میرے رب نے رکھا ہے وہ مجھ تک پہنچائے گا، میں جلدی نہیں کرتا، حلال کے راستے کا انتظار کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اس انتظار میں رہ جائے، انشاءاللہ پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کھلائیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی وجہ سے بچ جائے کہ میں غلط راستہ استعمال نہیں کرتا، من یتق اللہ، اس کو اللہ دو پروانے عطا کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے ڈرنے والے شخص کے لیے پہلا پروانہ، یجعل لہ مخرجا، یہ جتنی بھی مصیبتوں میں پھنس جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ان مصائب سے نکال لیتے ہیں، پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں جیسے گوندے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ یوں لگتا ہے کہ میں بند گلی میں آ گیا ہوں، ہر طرف دیواریں ہیں، اب میرا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے، لیکن نظر چونکہ اللہ پر تھی تو اللہ تبارک و تعالی بند گلی میں سے بھی غیب کا دروازہ اس کے لیے ضرور کھول دیں گے، سبب پیدا فرما دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، یاد رکھیے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے وہاں سے بچ نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ یہ آیت کا معنی ہے، 28ویں پارے میں آیت۔ دوسرا پروانہ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! کھجور کس ملک کے، کس گاؤں کے، کس کھیت کے، کس باغ کے، کس درخت پہ لگی تھی، کس کی ملکیت تھی، کس نے اس کھجور کو اتارا تھا، کس نے منڈی میں پہنچایا، کس نے بیچا، کس نے خریدا، ملکوں کا سفر کر کے یہاں ہمارے افطاری کے دسترخوان پہ پہنچی، ذرا تصور تو کیجئے۔ اگر اس پہ ہمارا نام نہ لکھا ہوتا، یہ ہمارے مقدر کی نہ ہوتی، تو یہ ملکوں کا سفر کر کے یہ خزانہ ہم تک پہنچ سکتا؟ ناممکن تھا۔ یہ یقین پیدا کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ دل کو سمجھانی ہے بات
کہ اللہ سے ڈر اور جلد بازی چھوڑ دے. یاد رکھیے کوئی چیز انسان کو وقت سے پہلے بھی نہیں مل سکتی اور مقدر سے زیادہ بھی نہیں مل سکتی. ہم کہتے ہیں نا جی پاکستان میں تو اب ذرائع روزگار ہیں نہیں، چلیں جی دبئی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لندن چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، وہاں ذرائع روزگار، کیوں جی وہاں تو ڈالر ہوں گے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، تو قدرے آسانی ہو جائے گی. مت بھولیے میرے بھائیوں، ایک لقمہ بھی لکھے مقدر سے زیادہ یہ نہیں پا سکتا. ساری دنیا کی خاک چھان لے، ساری دنیا کی خاک چھان لے. ہاں فرق، اگر اللہ پہ بھروسہ کر لیتا اور اپنی زندگی کا رخ دین کی جانب موڑ دیتا، اللہ کو پانے کے لیے اپنا رخ موڑ دیتا اور یہ یقین رکھتا کہ میرا رازق اللہ ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا؟ پھر اللہ اس کو عزت سے ایک جگہ بٹھا کے کھلا دیتے. اس کے مقدر کا لقمہ اگر لندن میں ہوتا تو یہاں پہنچاتے، دبئی میں ہوتا تو یہاں پہنچاتے، کینیڈا میں ہوتا تو یہاں پہنچاتے. لیکن جب اس کی زندگی کا رخ غلط ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی کو پانے کی بجائے، یعنی رزاق کو پانے کی بجائے اگر رزق کو پانے کے لیے مارا پھرنے لگا، پھر اللہ نے اس کو لقموں کے پیچھے بھیج دیا. تیرا لقمہ لندن میں ہے، تجھے وہاں جانا پڑے گا، کینیڈا میں ہے تجھے وہاں جانا پڑے گا، 7 سمندر پار ہے تجھے وہاں جانا پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دانے ہوتے ہیں، باجرہ ہوتا ہے، گندم کے دانے ہیں، مرغی کے سامنے ایک پلیٹ میں رکھ دیے جائیں تو وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے آرام سے ان کو کھا لے گی. اور اگر وہی دانوں کی ایک پلیٹ یوں کر کے آنگن میں بکھیر دی جائے تو یہ ان کے پیچھے بھاگ کے ایک ایک دانہ یہ چگ کے کھا تو لے گی. یہ مت سمجھے کہ میں نے اتنا رزق جمع کر کے کھا لیا ہے زیادہ ہو گیا، نہیں. یہ جب رزق کے پیچھے بھاگنے لگی تو اللہ نے اس کا رزق بکھیر دیا. کوئی ادھر لقمہ چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. نقصان کیا ہوا؟ ان کو پانے کے لیے وقت بھی ضائع کیا، اپنی سکت بھی ضائع کی، طاقتیں بھی ضائع کی، سب کچھ ضائع کیا، لیکن ملا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا. اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے. تو واپس آئیے اپنے سبق پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک کسی شخص کی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے لکھے مقدر کا آخری نوالا کھا کے ختم نہیں کر لیتا. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی جیسے آج اعلان ہوتا ہے یا خبر آئی کہ بھی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، پتہ ہے ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ہوا کیا تھا، ہے نا؟ کیا سوال ہوتا ہے بھائی ہارٹ اٹیک ہوا، بیمار تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے مرڈر ہو گیا، کیا معاملہ، ہوا کیا تھا؟ بھائی آسان سا جواب ہے دنیا سے اس کا رزق ختم ہو گیا تھا. کیا تھا؟ جو اس کا رزق تھا وہ کھا لیا اس نے، اب کیا ہے؟ آگے جانا ہے اس نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں پر فرمایا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں موت کی فکر مت کرو، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. وقت سے پہلے موت سے ڈر کر بزدل مت بن جاؤ. اللہ کے دین کی محافظت اور نگہبانی سے جی مت چوراؤ. اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے جی مت چوراؤ اور مت ڈرو کہ گئے تو مارے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، پیچھے گھر کا کیا ہوگا. فرمایا نہیں، تم جہاں بھی چلے جاؤ میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں وقت سے پہلے موت. حضرت خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، میرے نبی نے لقب رکھا کیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. سبحان اللہ. سیف اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں 80 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، 80 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی ہیں. کچھ حالت اسلام سے پہلے لڑی اور کچھ حالت اسلام کے بعد لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھا اللہ کی تلوار. لیکن جب انتقال ہونے لگا تو بستر پہ ہیں اور پھر اچانک للکار کے اعلان کیا. فرمایا بزدلوں کو بتا دو. کن کو بتا دو؟ بزدلوں کو بتا دو. جو بزدل
اللہ کے راستے میں اس لیے قتال اور جہاد کرنے سے جی چراتے ہیں کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تلواروں کی جھنکار میں موت رکھی ہوتی تو میں خالد بن ولید کے جسم کا کوئی انگ اور جوڑ اور حصہ ایسا نہیں جس پہ تلوار، تیر، نیزہ یا برچھی کا زخم نہ ہو، لیکن دیکھو اللہ نے 80 جنگوں سے بچا کر پھر بھی موت مجھے بستر پر دی ہے، بستر پہ موت آنے لگی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نہ تلواروں میں موت ہے، نہ ایکسیڈنٹ میں موت ہے، نہ کسی بیماری میں موت ہے۔ میرے بھائیو، موت کا ایک وقت معین ہے۔ کیا ہے؟ ایک وقت معین ہے۔ اس لیے انسان ڈرے نہیں کہ اگر میں نے حق بات کہہ دی تو پتہ نہیں مجھ پہ کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ میں اپنی کمپنی کی بات کروں۔ بالعموم آج کیا ہے؟ مساجد ویران ہیں، خدا کی قسم مساجد اس لیے ویران ہے حق گوئی سے دو باتیں ہوتی ہیں، یا خوف یا لالچ۔ خوف اس بات کا ہے اگر ہم نے حق مسئلہ بیان کیا کوئی مقتدی ناراض نہ ہو جائیں، ہاں جی، پھر کیا ہو کہ ہمیں مسجد سے نکال نہ دیا جائے۔ پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں۔ آپ خود ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بیٹھے گا کون؟ آپ بیٹھتے ہیں بھائی ادھر۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ نیچے نہیں جائیں بھائی، بیٹھ جائیں سب ادھر۔ جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی جانب متوجہ رہیں۔ توجہ ہے؟ یہی تو بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک دم سے ہم پریشان ہو گئے، دو ڈس ڈوز ہوئی اور ایک دم ہم پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دعا کریں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ یوں ہم رل کے نہ مریں کسی کے ہاتھوں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ خون لگائیں تو بھی اپنے دین کی چوکیداری پہ لگائیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین پہ لگا دیں۔ چنانچہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے آ نہیں سکتی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اور یہاں پہ ایک مثال واقعہ بیان فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کو؟ کیا مطلب؟ یعنی تجھے خبر پہنچی ہے ان لوگوں کی؟ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل بھاگو کہیں موت نہ آ جائے۔ وہم الوف، تھے کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک جمع غفیر تھا، بھاگ نکلے تھے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مقام اوسط کے قریب ایک بستی تھی، بعض نے اس کا نام ازرعات لکھا ہے، بعض نے اور بھی اس کے نام لکھے ہیں۔ تو وہاں پہ طاعون کا مرض پھوٹ اٹھا، طاعون کا مرض، ایک وبا پھوٹ اٹھی، وہاں لوگ طاعون میں مبتلا ہونے لگے، اور بقیہ کے جو اس علاقے کے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آباد تھے، آبادی تھی، وہ اس خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے کہ اگر ہم یہاں رہ گئے تو یہ ان سے بیماری ہمیں لگ جائے گی، جس طرح یہ کرونا میں سمجھے گا، ہمارے ہاں بھی تو ہوتا ہے، ہاں جی، کسی کا مرض مجھے نہ چمٹ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوا، یہ ایک کو دوسرے سے لگنے والا کانسیپٹ اسلام میں کوئی نہیں۔ ڈاکٹر کچھ بھی کہیں، میرے نبی سے بڑا طبیب کائنات میں، مخلوق میں کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا جس کے مقدر میں اللہ نے جو بیماری جو تکلیف لکھی ہے اسی کو مل کر رہے گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ایک اونٹ کے خارش ہوئی، خارش کی بیماری لگی، اور اس کی وجہ سے میرے باقی اونٹوں کو بھی خارش ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہے،
نہیں یا رسول اللہ، ایک اونٹ کے خارش لگی تو پھر اس سے دوسروں نے پکڑ لی. آپ نے فرمایا یہ پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ تو جو کہتا ہے کہ باقیوں کو اس سے لگ گئی، پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ جی اللہ نے. تو فرمایا باقیوں کو پھر اونٹ نے کیوں لگائی؟ ان کو بھی اللہ نے لگائی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس کا جھوٹا نہیں پئیں گے، یہ مریض ہے، ہم بیمار ہو جائیں گے، اس کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ ہاں جی وہ بیچارے منہ باندھ کے ابھی تک، کچھ تو ایسے بیچارے ابھی تک منہ باندھے پھرتے ہیں کہیں کرونا نہ لگ جائے، اتنے ڈرے سہمے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اتنا گناہوں سے ڈرا دے، اتنا ہم نافرمانیوں سے ڈر جائیں تو پھر جب خالق کا ڈر دل میں آ گیا، خدا کی قسم مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا. سب مخلوق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، یہ بیماریوں کا متجاوز ہونا، متعدی ہونا یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اسی کو ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا تو یہ ڈاکٹر روزانہ کتنے مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں، طرح طرح کے مریض آتے ہیں ان کے پاس، طرح طرح کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہر آنے والے مریض کا مرض ہر ڈاکٹر کو لگ رہا ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی مرض ہو گیا تو کہتے ہیں یہ مریضوں سے لگ گیا ہے. بھائی مریضوں سے نہیں لگا ہے، یہ اس کے نصیب کا لکھا اس کو ہوا. تو چنانچہ یہ ازروعات کی بستی کے لوگ اس خوف کی وجہ سے بھاگ نکلے کہ کہیں یہ طاعون کا مرض ہمیں ان سے لگ نہ جائے. مریضوں کو چھوڑا، بھاگ نکلے. تھے کتنے؟ فرمائے وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں. بعض مفسرین نے لکھا 30,000، بعض نے لکھا 40,000، اور کم زیادہ اور بھی تعداد لکھی ہے، اور یہ تعدادیں بھی حدیث میں آئی. کیوں بھاگے تھے؟ فرمایا حذر الموت، موت کے ڈر سے بھاگ نکلے. بھاگتے بھاگتے دور دراز نکل گئے. اچھا ایک جگہ جا کر جو ٹھہرے کسی بستی میں، اللہ پاک نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، ایک دم اللہ پاک کا حکم آیا سب مر جاؤ. جب جا کے سکھ کا سانس لیا نا کہ اب بچت ہو گئی ہے، اب نکل کے آ گئے ہیں، آرام سے یہاں بقیہ کی زندگی گزاریں گے، یہاں طاعون کا مرض نہیں ہے. اللہ کی جانب سے حکم آیا موتو، کیا ہو جاؤ؟ مر جاؤ. ایک دم وہاں سب کے سب ڈھیر ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے، سارے مر گئے، حتیٰ کہ ان کے بدن بھی مٹی کھا گئی، ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا، بدن سے بال جھڑ گئے، اور پھر ہڈیاں بھی مٹی میں مل کے چور چور ہو گئیں. حدیث شریف میں آیا کہ ایک زمانے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کا جو وہاں سے گزر ہوا. اچھا مزے کی بات کہ جہاں وہ لوگ مرے تھے وہاں پھر ایک بستی آباد ہو گئی، اور وہاں ایک لوگوں کا جمع غفیر آباد ہو گئے. نیچے ان لوگوں کی قبریں ہیں، گئے مٹی میں مل کے ختم. حضرت حزقیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہاں اس طرح فلاں ازرعات کی بستی سے بھاگے ہوئے لوگوں کا نیچے قبرستان ہے جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور میں اللہ نے سب کو جہاں ایک ساتھ موت کی نیند سلا دی. اچھا اب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر آپ تو طاقتوں کے مالک ہیں، یا اللہ اب اگر آپ ان کو زندہ کر کے انہی کو ان کی نظروں سے مشاہدہ کرا دیں کہ واقعی موت جو ہے نا وہ کسی بیماری یا کسی وبا میں نہیں ہے، یہ موت امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں موت آتی ہے. ایک تو میرے اللہ ان کو آپ کی تقدیر کا یقین آ جائے، نمبر 2 ان کو دوبارہ قیامت کے دن جی اٹھنے کا بھی یقین آ جائے گا کہ جیسے اللہ نے ابھی ہمیں زندہ کر کے اٹھایا، اللہ قیامت کے روز بھی زندہ کر سکتے ہیں. یا اللہ ان کو زندہ کر کے ایک بار ان کو انہی کی نظروں مشاہدہ کرا دیجئے. ثم احیاہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو زندہ بھی کر دیا. کیا کیا؟ زندہ کیا. کیوں؟ تاکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، یہ بزدل لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں جو موت کے خوف سے بھاگے تھے کہ موت اللہ نے جہاں جس حال میں لکھی تب آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. اور یہ بھی مشاہدہ کر لیں کہ جیسے آج اللہ نے ہمارے پورے پورے جمع کر کے ہمارا ڈھانچہ بنا دیا، گوشت چڑھا دیا، چمڑا چڑھا دیا اور روحیں ڈال کر دوبارہ زندہ کر دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے قبروں سے اٹھا کے میدان محشر میں لا کھڑا کریں گے، تاکہ آخرت کی زندگی پر بھی یقین آ جائے ان کو.
بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اس میں، چنانچہ فرمایا زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا دیکھو کچھ شک نہیں اس بات میں کہ میں اللہ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اس طرح کی مثالیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں، ایسے حالات لا کر بتاتا ہوں تاکہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں بزدلی نہ آئے، موت کا خوف اپنے دلوں سے نکال پھینکیں، موت سے نہ ڈریں۔ فرمایا یقین رکھ لیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، لہذا موت سے نہیں ڈریں گے تو جہاد سے بھی جی نہیں چرائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جہاد سے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ان الولد مبخلتم مجبانہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے کو اولاد جو ہے نا، اولاد یہ بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ کون؟ اولاد۔ یہی ہے نا، ان الولد مبخلتم مجبانہ، بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی۔ بزدل اس طرح جہاد میں گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، ان کا کون ہے میرے بعد؟ بیوی بھی کہتی ہے تیرے بعد ان کا ہے کون؟ ہاں تو جا رہا ہے، تیرے بعد ان کا کون ہے پھر؟ ابے جس نے ان کو پیدا کیا وہی ان کا ہے، جس نے پیدا کیا۔ کیا اب اولادوں کے نگران رکھوالے محافظ ہم ہیں؟ آنے والی تکلیف اولادوں سے ٹال سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایک تو اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے کہ اگر میں جہاد میں چلا گیا اور وہاں میں کام آ گیا تو اولاد کا کیا بنے گا، لہٰذا چھوڑو جی جہاد میں نہیں جاتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں جاتے، بزدل ہو گیا۔ نمبر 2 مبخلہ، بخیل بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے کچھ ہوتا، خود اچھی خوراک کھاتا، اچھا لباس پہنتا، لائف سٹائل اچھا ہوتا، جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے چھوڑو جی اب کیا لائف سٹائل اچھا کرنا ہے، یہ بچوں کے کام آئے گا، ہے نا۔ کہیں سے کوئی اچھی چیز ملی تو بندہ بچا کے رکھ لیتا ہے، گھر لے جاؤں گا بچوں کے کام آئے گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ اپنے پہ خرچ نہیں کرتا، بچوں کے کام آئے گا۔ تو کیا کر دیا؟ اپنے حق میں اولاد نے بخیل کر دیا، اس کو بخل آ گیا اس کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزدل ایمان والا اللہ کو پسند نہیں ہے، بہادر مومن اللہ کو پسند ہے۔ کون؟ بولیے۔ ڈز ہو تو فرش پہ لیٹ جائے، چلیں لیٹنا چاہیے۔ اللہ یہ زندگیاں اپنے دین کی نگہبانی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بزدل نہیں بننا بھائی، خیال کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ مت سمجھیں کہ ہماری موت وقت سے پہلے آ جائے، خدا کی قسم نہیں آ سکتی۔ بزدلی کی زندگی مت جئیں۔ وہ ہے تو ٹیپو سلطان نے کہا یا ان کے متعلق کہا گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہادر کی ایک دن کی زندگی بزدل کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قحط الرجال ہے آج دنیا میں، مرد کوئی نہیں ملتا، قحط الرجال۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھنے میں تو مرد بہت ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، گھر آباد ہیں، سب کچھ مرد ہی مرد ہیں۔ نہیں، مرد ظاہراً تو بہت ہیں مگر مردانگی اللہ نے کسی کسی میں رکھی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ایک ہے مرد ہونا، ایک ہے اس میں مردانگی کا ہونا، یہ الگ چیز ہے، قحط الرجال ہے۔ آپ دیکھیں آج معاشرے میں پھریں، معاشرے میں پھریں، میں ایک جگہ ایک سلوح کروانے کا موقع ملا، پنجاب میں ایک جگہ، تو بڑی دشمنی تھی، ادھر ادھر سے قتل ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے موقع نصیب فرمایا، الحمدللہ وہ سلوح ہو گئی۔ تو بات جب بننے لگی تو آخر میں یہ ہوا کہ بھئی 2 سالس یہ پارٹی دے گی اور 2 سالس یہ پارٹی دے گی، تاکہ یہ ہے کہ وہ 4 سالس بیٹھ کر کیا کریں، انصاف سے تعین کریں، دیت کا انصاف سے تعین کریں کہ کس کا کتنا جرم ہے، کس پر کیا کیا آتا ہے۔ انصاف کی بات کرنے والے 2 لوگ یہ دیں گے، 2 لوگ یہ دیں گے۔ میں باوضو ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 1 ہفتے سے زیادہ لگ گیا، ڈھونڈ 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 کے تھک گئے، ہمیں اتنے بڑے علاقے سے 4 لوگ انصاف کی بات کرنے والے نہیں مل پائے۔ پتہ چلا کہ واقعی قحط الرجال ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہے۔
یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کھوٹے سکوں کی بوری بھری ہو، سمجھ آ گئی، اور اس کے مقابلے میں ایک کھرا سکہ ہو. اب کوئی کہے بھائی یہ بوری بھری ہوئی ہے، یہ بورا بھرا ہوا ہے، سکے ہیں یہ بھی، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ایک نہیں، اگر 10 بورے بھی بھرے ہوں تو کھوٹے پھر بھی کھوٹے. سمجھ آ گئی. آج قحط الرجال ہے، اللہ تعالی ہمیں مردانگی نصیب فرمائے. ہاں تو چنانچہ وہ لوگ بھاگ نکلے، موت آ گئی. حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ سے زندہ ہو گئے. مشاہدہ جو ہی کیا، جو ہی زندہ ہو کے اٹھے تو ان کی زبانوں پہ یہ جملہ جاری ہوا، سبحانک لا الہ الا انت، سبحانک لا الہ الا، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ اور معبود بننے کے قابل. یا اللہ ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہی الہ اور معبود ہے، اور معبود ہونے میں تو وحدہ لا شریک. اس کے بعد آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تو ایسے ایسے حالات اور واقعات بتاتے ہیں مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کا حق نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حالات بتائے اس امت کو کہ یہ سبق حاصل کریں، لیکن کیا کیا جائے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ورنہ اکثر جو تعداد ہے اکثرہم لا یشکرون، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر شکر کا مادہ نہیں ہے. اکثریت ایسی ہے، وہ یہ قحط الرجال ہے. اس کے بعد آگے چلے تو فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تم کہو جی اللہ کے راستے میں اگر ہم نکلے، اللہ کے راستے میں اگر ہم کسی بھی معاملے میں چلے گئے تو اگر وہاں پہ نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. کیا کرو؟ قاتلو، قتل سے ہے، قاتلو، لڑو اللہ کی راہ میں. یعنی کیا اللہ کی راہ ہے؟ اللہ کے دین کی چوکیداری میں جان دینا پڑے تو دریغ نہ کرنا. اللہ کے دین کی چوکیداری، اللہ کے دین کے پہرے دار بن جاؤ. اب وہ پہرے داری مختلف طریقوں سے ہے، ہاتھ سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، علم سے بھی ہے. جس طرح اللہ توفیق نصیب فرمائے اسی طریقے سے اللہ کے دین کی پہرے داری کرنی ہے، چوکیداری کرنی، اللہ کے دین کی حفاظت ہوتی رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ. فرمایا یہ بھی یقین رکھنا کہ میں اللہ ہر ایک کی سن رہا ہوں، ہاں ہر ایک کی سنتا ہوں کہ کون اس طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے میری راہ میں جانے کے لیے، کون ہیلے بہانے کرتا ہے. سب ہیلوں بہانوں کو علیم، جانتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں کون کیا کہتا. منافقین کے مختلف الفاظ یہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں. یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے جی 168. ہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 جی یہ ہے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران. فرمایا الذین قالوا، منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے لوگوں نے، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ میرے چچا امیر حمزہ کی شکل میرے بابا عبداللہ سے ملتی ہے. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بابا کو دیکھ لیتا، میں اپنے چچا کا دیدار کر لیتا ہوں تو بابا کی یاد تازہ ہو جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ پہنچایا گیا احد کے میدان میں. آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے بدن کے 12 یا 13 ٹکڑے کیے دشمنوں نے کہ پہچاننے سے بھی رہے، پہچان بھی ختم کر دی دشمنان اسلام نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی میت پہ آنسو بہا رہے ہیں اور ایک جملہ بار بار کہتے ہیں لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، کہ اگر میں زندہ رہا، اگر اللہ نے مجھے زندگی میں یہ موقع دیا تو اپنے چچا کے بدلے میں 70 دشمنوں کے سردار قتل کروں گا، تب جا کے میرا دل ٹھنڈا ہوگا. 70 دشمنان اسلام کے سردار قتل کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سردار تو دور کی بات ہے، حضرت امیر حمزہ کے قاتل جناب وحشی کو بھی قتل ہونے سے بچا کر میرے نبی کا غلام بنا دیا. ہاں جی بتائیں، موت کسی کے اختیار میں دینا ہے؟ نہیں، سب اللہ کے اختیار. کہتے ہیں نا کہ وہ کون سا قاتل ہے جو جنتی ہے
یعنی قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی. وہ کون سا قاتل ہے جو قاتل بھی جنتی, کون سا مقتول ہے جو مقتول بھی جنتی؟ تو یہی ہیں. حضرت واشی قاتل ہیں, جناب امیر حمزہ مقتول ہیں, مقتول بھی جنتی قاتل بھی. کیوں؟ قاتل نے توبہ کر لی, ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دی. اللہ اکبر. ایمان بڑی قیمتی نعمت ہے میرے بھائی. تو یہاں فرمایا کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زخمی صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے اور 70 جنازے میرے نبی نے دفنائے. اللہ اکبر. کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا. صحابہ جب پہنچے تو منافقین پروپیگنڈا کرنے لگے اور کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم, وہ اپنے بھائی بندوں کو کہنے لگے, عزیز و اقارب کو کہنے لگے, وقعدوا, یعنی ان بھائیوں کے بارے کہنے لگے جو وہاں شہید ہو چکے تھے. وقعدوا, ایک تو وہ خود بھی جنگ سے پیچھے بیٹھ گئے منافقین, 300 بندے عبداللہ ابن ابی لے کر اپنے واپس آ گیا, خود بھی پیچھے بیٹھ گئے, اور جو وہاں شہید ہوئے ان کے بارے کہنے لگے سننا لو اطاعونا, اگر یہ بھی نبی کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ واپس آ جاتے نا, لوٹ آتے, ما قتلوا, تو مارے نہ جاتے. یہ تو انہوں نے خود اپنی جان جو ہے نا جوکھم میں ڈالی ہے, اور خود اپنے آپ کو انہوں نے موت کے حوالے کر دیا. جیسے ہم بچ کے آ گئے نا تو یہ بھی بچ کے آ جاتے. قل, میرے نبی ان کو کہہ دیجئے, فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا کہ وہ قتل نہ ہوتے, ساتھ تمہارے آ جاتے, اچھا تم تو آ گئے ہو نا واپس, اب تم اپنے آپ کو ذرا موت سے بچا کے دکھاؤ. ہاں, تم سارے اسباب استعمال کر لو کہ تمہیں موت نہ آئے. فرمایا ایسا نہیں ہے, جس کو میں اللہ نے جس میں روح پھونکی ہے بالآخر میں اللہ نے اس کی روح نکالنی ہے, اس کو موت کا جام پلانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو منافقین یہ بزدلی کی بات کر رہے تھے, اگر نہ جاتے اپنی جوانیاں خاک میں ملا دیں, بیویاں بیوہ کرا دیں, بچے یتیم کرا دیے, کیا ملا ان کو؟ میرے رب نے فرمایا نادانو, تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا. میں اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی ان سے لے کر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ان شہیدوں کو جو زندگی عطا کی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں. کیا ہیں بھائی؟ شہید کی حیات دنیا کی حیات سے کئی گنا اقوی اور طاقتور ہے. یہ دنیا والی زندگی تو عارضی ہے, فانی ہے, ختم. لیکن اللہ نے جو اس زندگی کے ختم ہوتے ہی شہید کو ایک اعلی حیات عطا کرنی ہے, وہ پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ دنیا کی زندگی اس زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیں, شہداء تو غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے شہداء کو دنیا کی زندگی سے بعد از انتقال اعلی زندگی دی ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا کی زندگی کے بعد شہیدوں سے بھی اعلی زندگی اور حیات عطا فرمائی ہے. پروپیگنڈے میں مت آیا کریں. ہاں, پروپیگنڈے ہوں گے اب, یہ جی حیات انبیاء کے منکر ہیں, یہ ہے وہ. خدا کی قسم حیات انبیاء کا منکر میں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. سمجھا کہ حیات انبیاء کا منکر کون ہو سکتا ہے جب غلاموں کو یہ مقام حاصل ہے؟ کیا انبیاء کو مقام حاصل نہیں ہوگا؟ بولو. لیکن یہ جھگڑے ایسے نہیں ہیں کہ ہم بس انہی پھڈوں میں پڑھ کر اپنی زندگی ضائع کر دیں. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ انہی کے اندر زندگی گوا دیں. کیسی زندگی ہے؟ دوسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تمہارا شعور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تسلیم کرو کہ حیات حاصل ہے. کیسی ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. بولو اللہ ہی. اتنا ہمارا ایمان ہے, دنیا کی زندگی سے بدرجہ اعلیٰ و اقویٰ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارکہ, ان کے جسم مبارک ان کی قبور میں اس طرح تر و تازہ ہیں جس طرح وہ آج قبروں میں رکھے گئے ہوں. نبیوں کے جسموں کو مٹی کھا سکتی نہیں ہے. یقین رکھیں گے؟ مجھے پھر قسمیں تو نہیں کھانا پڑیں گی. ہاں, کیونکہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, خوب ہو رہا ہے, خوب ہو رہا ہے. کرنے دیں بھائی, انشاءاللہ ہم نے آگے اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھنا ہے, جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے روڑے, یہ کنکر آئیں گے راستے میں, ان سے بچ بچ کے گزرتے جائیں.
प्रोपेगंडे करने वाले अपना काम करें। इंशाअल्लाह ताला हमने सबसे पहले अपनी इस्लाह, फिर अल्लाह के नबी की उम्मत की इस्लाह करनी है इंशाअल्लाह। हाँ, और सहाबा कहते हैं इस उम्मत के आखिरीन लोगों की इस्लाह भी इसी कुरान से होगी जिसके जरिए इस उम्मत के अव्वलीन लोगों सहाबा की इस्लाह हुई है। समझ आ गई है? इसी कुरान के जरिए होगी। होती है नहीं होती है भाई? होगी इंशाअल्लाह। तो चुनाचे ये तो सूरह आल इमरान है। इसके बाद आगे चले सूरह निसा की आयत नंबर 77। सूरह निसा की आयत नंबर 77, यहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के मुतल्लिक अजीब बात बयान फरमाई है। फरमाया फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब इन पर जिहाद फर्ज हो गया, मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो गया, तो उनमें एक ऐसे भी थे जो क्या है, वो बेचारे चाहते थे कि कोई बच निकलने का रास्ता कहीं से मिले। होते हैं ना बीच में बच निकलने का रास्ता मिले। इज़ा फरीक़ुम मिनहुम यख़शौन अन्नास का खशियतिल्लाह, जब जिहाद का हुक्म आया तो फरमाया इनमें कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए जो लोगों से इस तरह डरते थे जैसे अल्लाह से डरा जाता है। जैसे अल्लाह से डरना चाहिए था, अल्लाह से नहीं डरते और किन से डरते हैं? लोगों से डरते हैं। फरमाया फिर कुछ इस तरह के बुज़दिल भी पैदा हो गए। मैं अल्लाह ने क़िताल का हुक्म दिया, औ अशद्द खशिया, या क्या है, लोगों का डर दिल में ज्यादा था, अल्लाह का डर कम था। अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और कहने लगे क़िताल में, नहीं जी हम तो नहीं जाते, कहीं मारे ना जाएं, कहीं मारे ना जाएं। जैसे वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों ने कहा था, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है जिहाद करना है, हमारा मशवरा है आप चले जाएं, साथ ले जाएं अपने अल्लाह को, तुम दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं इंतजार में बैठे हैं, जब अमालका फतह हो जाए हमें बताना, फिर हम जरूर आ जाएंगे। समझा कि ये बुज़दिली है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर हमेशा के लिए लानत व मस्कना मुसल्लत फरमा दी है, फिर रुसवाई की जिंदगी होती है। चुनाचे फरमाया वकालू, ये मुनाफिक क्या कहते हैं, रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, ऐ हमारे रब हम पर इतना जल्द तूने जिहाद क्यों फर्ज कर दिया है। या अल्लाह अभी उम्र ही क्या थी हमारी, अभी तो खाने पीने का वक्त है, अभी तो अयाशी का वक्त है। या अल्लाह इतना जल्दी इतना सख्त शरीयत का हुक्म हम पे रख दिया कि अब लड़ो अल्लाह की राह में। लौला अखरतना इला अजलिन करीब, या अल्लाह हमें थोड़ी सी आप और मोहलत दे देते। बड़ी अजीब बातें, थोड़ी सी और मोहलत दे देते। अभी तो खाने पीने के दिन हैं, अभी तो एंजॉय करने के दिन हैं, अभी कौन सा इतना जल्दी था कि हम अपनी जवानियां खाको खून में मिला देते। या अल्लाह आप हमें मोहलत देते। कुल, मेरे पैगंबर इनको जवाब दे दीजिए, मताउद दुनिया कलील, दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है। इस फायदे, इस खाने पीने की बात कर रहे हो ना कि दुनिया की अयाशियां, फरमाया दुनिया का खाना पीना और दुनिया के नफे उठाना ये बिल्कुल कलील है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत चीज ऐसी है जो परहेजगारों के हक में इंतहाई बेहतर है। आखिरत परहेजगारों के लिए। फरमाया छोड़ो इस दुनिया की आर्जी जिंदगी को, इसके पीछे पड़े हो। बल्कि उलमा ने लिखा है आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में अगर दुनिया की जिंदगी को रखा जाए, अल्लाह ने आखिरत की जिंदगी जितना ज्यादा रखी है, दुनिया की जिंदगी 2.5 मिनट बनती है। कितनी? 2.5 मिनट की जिंदगी। अब कोई है अक्लमंद जो न खत्म होने वाली जिंदगी को छोड़कर अपने 2.5 मिनट सजाने और संवारने में लग जाए? इससे बड़ा कोई नादान अहमक हो सकता है? कितने बड़े नुकसान का सौदा कर लिया। वला तुज़लमून फतीला, फरमाया तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। अगले अल्फाज सुनना, फरमाया मौत से डरते हो? जी जी मौत से डरते हैं। फरमाया फिर सुनो, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी जाओगे, जिहाद से डरने वालों तुम जहां कहीं भी हो, मौत तो तुम्हें आकर ही रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, खा तुम बड़े बड़े मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मजबूत किलों में बंद हो जाओ, फिर भी तुम्हें मौत आदा पहुंचेगी। लिहाजा मौत से डरने वालों, फरमाया अल्लाह ने जिहाद में मौत नहीं रखी है। जो शहीद हो जाता है अल्लाह तो उसको मुर्दा कहने से भी मना कर देते हैं। उसको शहीद की जो मौत है वो कौम की
حیات ہے۔ فرمایا تم کس موت کی بات کرتی ہو؟ یہ وہ موت ہے جس کی تم بات کرتی ہو، یہ موت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اظہار فرمایا کرتے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کیا دعا کرتے؟ لوددت، تو میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میرا اللہ پھر مجھے زندہ کر کے دنیا کی زندگی دے، میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، میرا اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، میرا اللہ مجھے زندہ کرتا رہے اور میں اللہ کی راہ میں قربانی دے کر شہید ہوتا رہا۔ یہ اس ہستی کی تمنا ہے، اس ہستی کی تمنا ہے کہ جس کے پاؤں کے نالین مبارک کی خاک پہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے تاج نچھاور ہو جائیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی راہ میں قربانی عزیز ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا عزیز ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد جو مقام ملتا ہے شہادت کے بعد، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ سب کو قیامت کے دن جنت کا داخلہ ملے گا، شہید کی روح ادھر پرواز کرتی اور جنت کے سب دروازے کھل جاتے، سب دروازے کھل جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارہ کے اندر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو کہ میں اللہ سب کو جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ یعنی کس نے قتال کے حق میں بات کی، کس نے قتال فی سبیل اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ آج پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، قتال فی سبیل اللہ کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، اور مجاہد کو دہشت گرد کا نام دے دیا گیا، نہیں دے دیا گیا؟ جی آہستہ بولیں یا بالکل ہی نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دشمن لاکھ پروپیگنڈا کرے، دشمن لاکھ پروپیگنڈا کرے، پھر بھی انشاءاللہ تعالی مجاہدین اسلام اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت پہ ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جہاد جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ دنیا میں جاری رہے گا۔ بولو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان احکام شرعیہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ